السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے ان صورتوں کا بیان کروں گا، ان باتوں کا ذکر کروں گا جن میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی میں روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اور اگر رات میں نیت نہیں کی تھی بلکہ دن نکلا پھر دن میں نیت کی تو اب روزہ اس نے توڑ دیا تو پھر اس صورت میں روزہ توڑنے کی صورت میں جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ ہے کہ مسافر بعد صبح کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا اور روزے کی نیت کر لی پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا اور روزے کی نیت کر لی پھر توڑ دیا تو پھر اس صورت میں جو ہے کفارہ نہیں ہوگا، اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ ملاحظہ فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پیٹ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان پیٹ بھر کر کھائے گا تبھی جو ہے اسے کفارہ دینا ہوگا، نہیں، بلکہ اگر ذرا سا بھی کھا لیا، تھوڑا بھی کھا لیا، جب بھی جو ہے کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اور مسئلہ ملاحظہ فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جبکہ سڑا ہوا ہو یا اس میں کیڑے پڑے ہوں یا کوئی بھی بدبو اس سے آتی ہو تو پھر اس صورت میں اگر اسے کھا لیا تو پھر جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور سمجھ فرمائے، مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، مگر وہ مٹی کھائی جس کے کھانے کی اسے عادت تھی، اگر اس نے وہ مٹی کھا لی تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ اور نمک کی صورت یہ ہے کہ اگر نمک تھوڑا کھایا ہے تو کفارہ واجب ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ کھایا ہے تو پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ ملاحظہ فرمائے، چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے، اور یہی حکم جو ہے درخت کے پتوں کا بھی ہے، لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ یہ پتے کھائے جاتے ہوں۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ چنے کا ساگ اس دور میں کھایا جاتا ہے، تو چنے کا ساگ ایسا نہیں ہے کہ وہ پتے ہیں تو ان پتوں کے کھانے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ چنے کا ساگ کھانے سے کفارہ لازم ہو جائے گا، اور درخت کے پتوں کے کھانے سے بھی کفارہ لازم ہو جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پتے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہوں، اور اگر پتے کھائے نہیں جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ اور ملاحظہ فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی کہ خربوزہ یا تربوز کا چھلکا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ناپسند اس کو کرتے ہیں تو پھر اس کے کھانے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر خربوزہ یا تربوز کا چھلکا ایسا ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں اور کھانے سے گھن بھی نہیں کرتے بلکہ جو ہے اس کو کھاتے ہیں، تو پھر اگر روزے کی حالت میں ایسی چیز کھا لی، خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھا لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں ہے، یہی حکم کچے جو کا ہے، لیکن بھنے ہوئے جو اگر کسی نے کھا لیے تو پھر اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ اور مسئلہ ملاحظہ فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نکل گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔
اور ایک مسئلہ ہے کہ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ اتنے میں ہی صبح طلوع ہو گئی، یا پھر یہ صورت کے بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل گیا، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہو جائے گا، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف اس صورت میں جو ہے قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو یاد آ گیا کہ روزہ ہے تو اس نے منہ سے نکال لیا، پھر بعد میں نکالنے کے کھا لیا، تو پھر صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اور آخری مسئلہ ملاحظہ فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا، باقلے کا پانی پیا، تو ان تمام صورتوں میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، ان تمام صورتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اگر کسی نے یہ صورتیں اپنائی تو اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔